مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ نفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں، پہلے وہ لیں گے، پھر انشاءاللہ آپ کی کالز کا سلسلہ ہوگا۔ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر غیر مسلم اپنے مذہبی تہواروں پر چندہ لینے گھر یا دکانوں پر آ جائیں تو کیا کیا جائے؟ اطراف بھی ان کی کئی دکانیں اور مکانات ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ کسی کے بھی مذہبی تہوار میں بغیر کسی شرعی عذر یا مجبوری کے شریک ہونا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے، کیونکہ مذہبی تہوار میں عقائد شامل ہوتے ہیں اور یقیناً غلط عقیدے کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا یا اس سے راضی ہونا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی کا غیر مسلم کے مذہبی تہوار میں بالکل حصہ دار نہیں ہو سکتے۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو کوئی برا بھلا کہنا شروع کریں، کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں۔ ایز اے مسلم میں عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس میں بالکل حصہ دار نہ ہوں۔ تو لہٰذا اگر کوئی عذر مجبوری نہیں ہے تو بالکل اوائڈ کریں، منع کر دیجئے، پیار سے محبت سے نہ کریں۔ لیکن اگر وہاں پر ماحول کچھ اس قسم کا ہے کہ جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی بعد میں مخالفتوں کا خطرہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ بعض جگہ ایسی سینسٹیو ہیں کہ وہاں پر اگر اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کیا جائے تو نگاہوں میں لے لیتے ہیں اور بعد میں وہاں پر مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن واقعی صحیح خوف ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ شاید ایسا ہو جائے، شاید سے کوئی نہیں چلے گا، یقین ہونا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں پھر صرف کسی مذہبی تہوار میں تعاون کی نیت سے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو فی الحال یا مستقبل میں کسی نقصان سے، بڑے نقصان سے بچانے کی نیت سے تھوڑا بہت دے دیا جائے تو اس کی گنجائش نکلے گی اور اس میں انسان گناہگار نہیں ہوگا۔ ایک بچی نے کہا کہ گھر کی سب ذمہ داری ہمارے سسر کے پاس ہے اور میں اگر اپنے زیور کی زکوٰۃ نکالنی، ادا کرنی ہے مجھے، تو سسر سے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ادا کر دی ہے۔ اب انہوں نے کس حساب سے زکوٰۃ نکالی وہ اس کو خود نہیں پتہ، تو کیا اس طرح بہو کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، یقیناً نہیں ہوگی کہ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، کتنا کیش ہے، کتنا مال تجارت ہے، تو پھر کیسے اور پھر اجازت بھی نہیں دی۔ جب اجازت ہی نہیں دی تو پھر کیسے زکوٰۃ ادا ہوگی؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے بڑے کچھ ایسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، مالی معاملات، کہ سب کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ یہی کریں گے، تو پھر یہ دلالتاً اجازت ہی کہلاتی ہے۔ دلالتاً کا مطلب ایک ہوتا ہے کہ صراحتاً زبان سے کہنا، ایک ہے کہ زبان سے تو نہ کہیں لیکن اشارے کنائے میں یا ماحول ایسا ہو کہ ہم خود اندازہ کر لیں کہ اجازت ہے، اس کو دلالتاً اجازت کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ بعض اوقات گھر کے بڑے سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو سب کو پتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قربانی ایک گائے لاتے ہیں ہر سال، سب کی طرف سے سب کے حصے وہی کرتے ہیں والد صاحب، تو اس کا مطلب ہے یہ تو پھر ایسی چیز ہے۔ لیکن زکوٰۃ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ایک شخص سب کی طرف سے نکالے، کیونکہ اس میں مال کی مقدار کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ قربانی میں نہیں معلوم ہونا ضروری ہے، یعنی قربانی میں تو اتنا ہے نا کہ اگر واجب نہیں ہے تو نفلی ادا ہو جائے گا، اور عمومی طور پر سب کی قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور صدقہ فطر میں بھی ایسی ہوتا ہے، مقدار معین ہوتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے اندر مقدار معین نہیں ہوتی، مال سال میں بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، سال کے اینڈ پہ حساب کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر اگر زکوٰۃ کے معاملات گھر کا کوئی بڑا سب کے حل نہیں کر رہا تو پھر ہر ایک کو اپنا اپنا حساب کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جو پہلے ہوئی ہے اس کو دوبارہ ادا کیا جائے، یعنی لڑکی خود بہو ادا کرے، اور نیکسٹ ٹائم کے لیے ضرور ہے کہ اپنے پورے سال کے بعد حساب کر کے رکھیں اور اس کے بعد بتا دیں کہ اتنی زکوٰۃ میری بنی ہے۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خواتین کو اپنے مال کی زکوٰۃ خود نکالنی چاہیے، تاکہ خاص جو آپ کے مال میں غریب کا حق ہے وہ اس تک پہنچے، بخل دور ہو، مال کی محبت دور ہو۔ جب عورتیں اپنا مال خرچ نہیں کرتی، مرد ان کی طرف سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ تینوں چیزوں کے اندر خطرات پیدا ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ مال کی محبت اور بخل دور نہیں ہوتا۔ سونا عزیز ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کے احکام نہیں ہوتے، اور یہ آخرت میں بہت زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔ ایسے زکوٰۃ کے بارے میں کویسچن ہے کہ شوہر نے بیوی کو 3.5 تولہ زیور استعمال کے لیے دیا ہے، صرف استعمال کے لیے، اور شوہر کا اپنا جو ہے وہ 1.5 تولہ سونا ہے،
اور 8 تولہ چاندی ہے، کچھ مال تجارت بھی ہے۔ ہر سال بیوی اپنے زیور کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے اور شوہر اس جو بیوی کے پاس 3.5 تولہ ہے اس کی بھی، اور باقی اپنے مال تجارت کی زکوٰۃ دیتا ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل درست ہے۔ زوجہ کو اگر شوہر نے 3.5 تولہ زیور صرف استعمال کے لیے دیا ہے تو استعمالی زیور ملکیت میں نہیں ہوتا، اور جب ملکیت میں نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، لہٰذا بیوی پر تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بیوی کے پاس اپنا اگر زیور ہے، کیش وغیرہ ہے، وہ اپنی زکوٰۃ دے گی۔ اس 3.5 پر شوہر کو زکوٰۃ دینی ہے، اور جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور یہی بالکل درست اور صحیح طریقہ ہے، اسی طرح کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص 5 وقت نماز نہ پڑھتا ہو یا کبھی ایک آدھ وقت کی پڑھ لی، کبھی صرف فرض اور پڑھتا ہے، سنت نفل نہیں پڑھتا، اس کی امامت کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، جو شخص 5 وقت نماز نہ پڑھتا ہو، کیوں نہیں پڑھتا؟ اصل تو یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی شرعی مجبوری ہو جس کی بنا پر، یعنی جیسے وہ یہاں ہوتے ہی نہیں ہیں، امام صاحب بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات کمیٹی سے خود پرمیشن ملتی ہے، وہ کہیں اور ہوتے ہیں، یا وہ نائٹ کی ڈیوٹی کرتے ہیں، فجر وہیں پڑھ کے آتے ہیں تو فجر یہاں کوئی اور پڑھاتا ہے، باقی 4 نمازیں امام صاحب پڑھاتے ہیں، تو پہلے تحقیق کریں کہ اگر امام صاحب نماز قضا کرنے کے معاذاللہ عادی نہیں ہیں بلکہ شرعی مجبوری کی بنا پر ہیں تو ان کی امامت بالکل درست ہے۔ اسی طرح اگر امام صاحب فرائض اور سنت موقدہ، کم از کم فرائض واجبات سنت موقدہ ادا کرتے ہیں، غیر موقدہ اور نوافل چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سنت غیر موقدہ اور نوافل کے ترک کی عادت بھی بنا لیں تو گناہ گار نہیں ہوتے، ایسے میں بھی امامت درست ہے۔ لیکن اگر امام صاحب ایسا کرتے ہیں کہ فرض جان بوجھ کے ترک کرتے ہیں، اور یہ بات معروف بھی ہے، مشہور ہے، چاہے ایک آدھ نماز ہی جان بوجھ کر چھوڑتے ہوں، تو پھر ایسا شخص یقیناً، اس طرح سنت موقدہ نہیں پڑھتے یا وطر ترک کرتے ہیں جان بوجھ کر اور سب کو پتہ ہے، تو ایسا شخص پھر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ ترک واجب پر تو گناہ صغیرہ ہوتا ہے، لیکن صغیرہ کی بھی عادت بنا لیں تو کبیرہ بنتا ہے، اور اسی طرح سنت موقدہ کے ترک کی اگر عادت بنا لی جائے تو یہ بھی گناہ ہے، اور فرض کا ترک تو ہے ہی گناہ کبیرہ۔ تو جو اس طرح گناہ کبیرہ کا عادی ہو، پھر اس کو امامت کے لیے کھڑا کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلے اچھی طرح تحقیق ہونی چاہیے، اس کے بعد ایسی کسی شخص کے اوپر الزام لگا کر، یا خاص طور پہ جو امام صاحب جو کہ معظم دینی ہوتے ہیں، ان کو اس طرح ڈیمیج کرنا اور پھر لوگوں کو متنفر کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، اچھی طرح خیال رکھیے۔ چلیں پہلے میں کال لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے مسائل لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا کرم۔ مفتی صاحب، مجھے آپ سے 2 سوال کرنے تھے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہم وضو کرتے ہیں اور ہم نے قمیض وغیرہ نہ پہنی ہوئی ہو، صرف ناف سے گھٹنے تک کا حصہ ڈھکا ہوا ہمارا، تو وضو کر سکتے ہم اس میں؟ چلیں، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے مفتی صاحب کہ یہ جو امام وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ رکوع میں اور سجدے میں جا کے پھر وہ تکبیر لگاتے ہیں، تو یہ صحیح ہے طریقہ؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اسی کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، جو ستر کا مسائل ہے نا، یہ تو نماز کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک تو نماز کے لیے ہوتے ہیں کہ جی ناف سے، مرد کا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ بدن چھپا ہونا لازم ہے، اور خواتین کا پورا بدن ہی ستر ہوتا ہے۔ یا نظر کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے کم از کم، یعنی مرد جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ بدن چھپائے گا، یہ فرض ہے، باقی جسم اوپن ہو سکتا ہے۔ لیکن وضو کے لیے اس کی شرط نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ غسل سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے، پھر غسل کرتے تھے، اور غسل کے وقت یقیناً جسم پر کپڑے ہی نہیں ہوتے۔ چاہے جائے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں صرف قمیض اتاری ہے اور ناف سے گھٹنے تک کا حصہ چھپا ہوا ہے، تو اگر یہ کھلا بھی ہوتا تو وضو ہو جاتا۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ وضو بالکل ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب جو ہیں وہ رکوع یا سجود میں جا کے تکبیر کہتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ بہرحال اگر کوئی کرتا ہے تو مناسب نہیں ہے، لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر، پھر جب یہ اٹھیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ، یہاں تک، یعنی سمیع اللہ سے کھڑے ہوں، اور یہاں سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد ہوتا ہے، پھر جب اللہ اکبر کہیں تو یہاں سے اللہ اکبر کہہ کر جھکنا شروع کریں، اور اکبر کی ریس سجدے میں جا کر ختم ہو، اتنا لمبا کرنا چاہیے، اللہ اکبر۔ یہ تو اگر وہ امام صاحب خاموشی سے چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے اللہ اکبر کہتے ہیں، تو پھر پبلک کو کیسے پتہ چلے گا، خصوصاً پیچھے والوں کو،
آگے صف تو پتہ چل جائے گا کہ جھک رہے ہیں، پچھلی صف کو تب پتہ چلے گا جب امام صاحب سجدے میں جا کر اللہ اکبر کہیں گے تو اس وقت وہ سجدے میں جائیں گے۔ تو اس لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے، سنت کے مطابق وہی ہے جو ہم نے عرض کیا۔ آپ مطلب پہلے غور کریں اچھی طریقے سے، بعض اوقات آپ کو سننے میں فرق ہوتا ہے، ایک دفعہ سنیں، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ پھر کمیٹی سے گزارش کر دیں، امام صاحب سے ڈائریکٹ نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ ناراض ہو جائیں، کمیٹی سے گزارش کریں کہ ایسا ہو رہا ہے، وہ پیار محبت سے بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ جی سر میرے 2 سوال تھے۔ جی 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 بولیے، آواز آ رہی ہے۔ جی مفتی صاحب، میرا پہلا کوشچن یہ تھا کہ ہم کسی کو اگر قرض دیتے ہیں اور اس کی ڈیڈ لائن ہے کہ ہفتہ 10 دن 1 ماہ میں آپ کو واپس کر دیں گے، لیکن اس کے بعد وہ واپس نہیں کرتے اور بار بار پوچھنے پہ بھی وہ واپس نہیں کر رہے، بلکہ فون بھی اٹینڈ نہیں کرنا، ملنا جلنا ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ان کیس کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم جنازے پہ اکثر یہ سنتے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے اللہ کی رضا کی خاطر۔ پہلی چیز یہ کہ کیا معاف کر دینا بہتر ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ڈیلنگ تو اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ تھی جو فوت ہو چکا ہے، تو کیا ورثہ کو رائٹ ہے کہ وہ اس کو معاف کروا سکیں؟ پھر تو بہت آسان ہے کہ آپ بینک سے بہت بڑی اماؤنٹ لے لیں اور بعد میں اس کو معاف کروا دیں۔ دوسرا سوال یہ تھا جی کہ اگر ہم لوگوں کو جب قرض دیتے ہیں وہ واپس نہیں کرتے اور آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، مزید کوئی اور آپ کا جاننے والا آپ سے قرض لینے آتا ہے تو آپ ان کو انکار کر دیتے ہیں، تو کیا اس میں شرعاً وہ گناہ گار تو نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ قاری صاحب میرا ایک سوال تھا کہ نا میری امی کی عمر نا 62 سال ہے، تو میرے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو کیا وہ حج پہ جا سکتی ہیں؟ کس کے ساتھ؟ اکیلی۔ اچھا چلیں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اور ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا یہ سوال تھا کہ جیسے غسل کر رہے، نہا لیے پورا صابن وغیرہ لگا کے، اس کے بعد آخر میں کلی غرارہ کر کے اور ناک میں پانی چڑھا لے تو کیا غسل ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، اور جی میں بتاتا ہوں۔ بھائی نے فرمایا کسی کو قرض دیا، ڈیڈ لائن گزر گئی، ٹال مٹول کرتے رہے، فون اٹینڈ کرنا چھوڑ دیا، پھر ملنا جلنا ترک کر دیا، حتیٰ کہ اس شخص کی وفات ہو گئی، تو کیا کہا جاتا ہے جب کوئی مر جائے تو قرض معاف کر دینا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، قرض معاف کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر آپ نے قرضہ دیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ لکھت پڑھت کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں لکھت پڑھت کرتے ہی نہیں ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں، مروت کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ شرعی طریقہ ہے کہ آپ لکھیں، جب آپ قرضہ دیتے ہیں لکھیں اور 2 گواہ اس پر بنا لیں۔ بعض اوقات وارثوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس پروف ہے؟ خواہ ہمارے والد صاحب پہ الزام لگا، ہم نہیں دے رہے۔ تو ایک چیز تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ قرضہ معاف کر دینا کوئی لازم نہیں ہوتا، آپ ورثاء سے مطالبہ کر سکتے ہیں اور ورثاء کو ادا کرنا چاہیے۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ بعض اوقات ورثاء معاف کروا لیتے ہیں، کیوں معاف کرواتے ہیں؟ جب کوئی میت ترکہ چھوڑ کر جاتی ہے تو اس سے بالترتیب 4 قسم کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ پہلا، تجہیز و تکفین وغیرہ، یعنی کفن دفن کا انتظام سب اس ترکے سے کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر قرضہ ہے تو قرضہ ادا کیا جائے گا۔ پھر اگر کوئی میت نے مالی جائز وصیت کی تھی تو 1/3 مال سے وہ پوری کی جائے گی، 1/3 مال سے۔ اگر 1/3 پورا خرچ ہو گیا تو 2/3 جو ہے وہ وارثوں کا ہوگا، 1/3 ان کا ہوگا۔ اور فرض کر لیں کہ اگر وصیت کی تھی 1/3 میں بھی آدھا نکل لگا ہے تو یہ 2.5 پھر ان کا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد وارثوں کا نمبر آتا ہے، کیا وارث اپنی وراثت چھوڑ رہے ہیں؟ قرضے معاف کروا رہے ہیں، وراثت نہیں چھوڑ رہے، تو اس لیے بالکل آپ قرض کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر وارث وہ ترکہ ہی چھوڑ کر نہیں گیا، وارث بھی انتہائی تنگ دست ہے، تو پھر ان وارثوں پر بھی لازم نہیں ہے قرض ادا کرنا، پھر آپ معاف کر دیں بہتر ہیں، یا میدان محشر میں پھر مطالبہ کر لیجئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کو راضی کر کے آپ کو بھی انعام دے، اسے معاف فرما دے، یا پھر اس کی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ بینک کے اپنے رولز ہوتے ہیں۔ اگر بینک نے یہ سہولت دی ہے کہ اگر کسی نے قرضہ لیا ہوا ہے اور اس کا انتقال ہو جائے اور ورثہ درخواست دے، بینک معاف کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی پالیسی ہے، لیکن شرعی مسئلہ وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔
انہوں نے اگلا مسئلہ کہا کہ اگر کسی کو قرض دیا جیسے ٹال مٹول کر رہا ہے، اب یہ ایک تجربہ حاصل ہو گیا، تلخ تجربہ، اب ایک اور رشتہ دار آ کر قرض مانگتا ہے تو کیا ہم اس کو انکار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں یہ غالب گمان پر ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے ہی ہمیں گمان ہوتا ہے شاید نہیں دیں گے، ہم ان کو پھر بھی کسی وجہ سے دے دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ قرضہ دے دیں گے۔ اب آپ نے پہلے کسی کو دیا تو یہ اس پہلے والے کا معاملات دوسرے کے ساتھ بعینی ہی ہوں، ضروری نہیں، ہو سکتا ہے یہ اب جو رشتہ دار آیا جس کو آپ بہت دیانتدار ایماندار گمان کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے واقعی بہت اچھا بھی ہو اور عین وقت پر دے دے، اسے ہم کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال لیکن اگر کوئی سابقہ تجربات کی بنا پر کہ جو پہلے کو دیا تھا وہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا، قسمیں بھی کھائی تھیں، سب کچھ تھا، اور اب ہم نہیں چاہتے کہ اپنا پیسہ ہم پھنسائیں اور آپ منع کر دیتے ہیں، تو منع کرنے کا بالکل اختیار ہے، قرضہ دینا کوئی واجب نہیں ہوتا۔ اور میں نے عمومی طور پر یہی دیکھا ہے کہ لوگ جب پیسہ مانگنے کے لیے آتے ہیں تو اتنے میٹھے ہوتے ہیں اور ایسے قدموں میں گر جاتے ہیں اور ایسے پختہ وعدے کرتے ہیں کچھ انتہا نہیں، اور اس کے بعد جیسے آپ نے منظر کشی کی، بالکل ایسی ہوتا ہے کہ کال تک اٹینڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، رویہ روڈلی ہو جاتا ہے، لہجہ سخت ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اگر گھر کے سرپرست نے دیا ہو تو گھر والے بیچارے اس کو کوس رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا تھا پیسہ دینے کو، اتنا پیسہ پھنسا دیا۔ وہ بیچارہ اتنا ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، وہاں سے پیسہ نہیں آ رہا، اپنے لوگ ناراض ہو رہے ہیں، اپنی ضرورتیں اس کی پوری نہیں ہو رہی، وہی پیسہ انویسٹ کرتا تو شاید بہت کچھ کما چکا ہوتا۔ یعنی شرم نہیں آتی بعض لوگوں کو کہ آپ قرضہ لینے کے بعد جان بوجھ کے ٹال مٹول کر رہے ہیں، جبکہ آپ ادا کرنے پر قدرت بھی رکھتے ہیں، تو دوسروں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں کہ یہ کسی اور کو نہیں دے گا، اور خود جس نے آپ پر احسان کیا اسے ایک اذیت مسلسل میں مبتلا کرنا کیا درست ہو سکتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ جو قرض دینے پر قادر ہو اور پھر بھی دیر کرے، اس کے نامہ اعمال میں روزانہ ڈھیروں گناہ لکھے جائیں گے، بہت سخت گناہ ہے یہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ بچی نے کہا کہ ان کی والدہ 62 ایئرز کی ہیں، والد صاحب فوت ہو گئے، کیا وہ اکیلی حج پر جا سکتی ہیں؟ دیکھیں اگر تو 62 سال کی ہیں اور ضعیفہ لگتی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، ضعیف ہو گئی ہیں، غیر جاذب نظر ہیں، تو پھر اس کی گنجائش ہے کہ بڑھیا کے لیے احکام علیحدہ ہوتے ہیں، ان کے لیے گنجائش ہے، جبکہ ان کو ایک ساتھ جانے والے جیسے قافلے والے ہیں وہ ان کو سنبھال سکتے ہوں اور وہاں پر ان کو کوئی دقت نہیں ہوگی تو وہ جا سکیں گی۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمر زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن خاندانی اعتبار سے بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ بہت ہی ینگ سی لگتی ہیں، یا بعض ایکسرسائز وغیرہ کرتی ہیں، یوگا وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں، ڈائٹ وغیرہ اپنی کنٹرول کی ہوتی ہے، تو وہ دیکھنے میں بہت کم لگتی ہیں، تو ایسی عورت بہرحال نہیں جا سکے گی، اسے کسی محرم کے ساتھ ہی جانا ہوگا۔ لہذا اچھی طرح پہلے غور کر لیں ان تمام باتوں پر، پھر آپ کی والدہ جائیں گی۔ جو بہنیں آج کل کہیں کبھی کوئی فتویٰ لے کر جی اب عورت کو اجازت ہے کہ وہ جوان عورت بھی اکیلی جا سکتی ہے، یاد رکھیں نہیں، فتویٰ میرے نبی کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ تبارک و تعالی اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے وہ اپنے شوہر یا محرم کے بغیر 3 دن کی مسافت کا سفر نہ کرے۔ 3 دن کی مسافت تقریباً 92 کلومیٹرز بنتی ہے، اگر حساب کریں کہ شہر کی حدود سے باہر نکل کے کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو تو یہ شرعی مسافت کہلاتی ہے، اور اتنی دور اگر عورت اکیلی جائے گی تو نبی کریم نے منع فرمایا۔ لہذا علماء کہتے ہیں اگر ایسی عورت جو جوان ہے، جاذب نظر ہے، عمرے یا حج کے لیے اکیلی نکلتی ہے، ہر قدم پر گناہگار ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس پر نازل ہوگی۔ اب حج کا سفر ہے، عمرے کا، رحمت حاصل کرنے کے جا رہے ہیں، اور لعنتوں کے طوق اگر ہمارے گلے میں ڈلیں گے تو یقینی سی بات ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ شریعت اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں نا، تو اللہ رسول ہی منع فرما رہے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا؟ پھر فائدہ کیا ہے کہ جسٹ آف انجوائمنٹ جا رہے ہیں، خالی پکنک منانے جا رہے ہیں، آؤٹنگ درکار ہے، صرف دل کو خوش کرنا مقصود ہے، یہ تو اچھے مقاصد نہیں ہیں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گے۔ بھائی نے فرمایا پہلے پورا غسل کر لیں اور اس کے بعد پھر آخر میں کلی اور غرغرہ وغیرہ کریں، ناک میں پانی چڑھائیں تو کیا غسل ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا۔ یہ خلاف ترتیب تو ہوگا کہ سنت یہ طریقہ نہیں تھا، یعنی ترتیب یہ نہیں تھی، لیکن بہرحال غسل کے فرائض میں اگر ترتیب بدل دی جائے کہ پہلے پورے بدن پہ پانی بہا لیا، پھر آپ نے ناک میں پانی چڑھایا، پھر آخر میں کلی کر لی اور اچھی طرح منہ دھو لیا ہے، تو بالکل آپ کا غسل بہرحال ہو جائے گا، اگرچہ خلاف سنت ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ شعر پڑھنا صحیح ہے کہ تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، کہنا درست ہے؟
دیکھیں یہ جذبات اور عقیدت کے اندر پیار و محبت میں بعض اوقات اس طرح کی باتیں کہہ دی جاتی ہیں، یا کسی کے خاص عقیدے کے اندر اگر ایسی چیز ہوتی ہے اور اس کے پاس اپنے دلائل ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا آنا بیان کیا گیا ہو۔ کوئی آ جائے گا، کسی نے کسی کو کشف ہوا ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ شریعت نہیں ہوتی۔ شریعت تھیوری جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے بس یہ پتہ چلتا ہے کہ منکر نکیر آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ مبارک دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ مختلف الفاظ ہیں، ایک الفاظ یہ بھی ہیں کہ ما كنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو ھذا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں اشارہ کی وضع محسوس مبصر کے لیے ہے، یعنی ایسی چیزوں کے لیے جس کا آپ احساس کر سکتے ہیں، مبصر جس کو آپ دیکھ رہے ہوں۔ تو یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، ان کا احساس بھی ہوگا، ہم انہیں دیکھ رہے ہوں گے اور انتہائی قریب ہوں گے، اور ان کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ بس یہ تو صحیح حدیث سے ہے، باقی سب جو ہے وہ اپنے تخیلات ہو سکتے ہیں، کسی کا اپنا کوئی خاص عقیدہ ہو سکتا ہے، اس کا حسن عقیدت ہو سکتا ہے، لیکن اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کسی نے کہا کہ شرط لگانا حرام نہیں ہے، پھر کچھ دیر بعد کہا پیسوں والی شرط لگانا حرام ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ جی میرے خیال میں صحیح کہا انہوں نے، کیونکہ آگے خود مقید کر دیا۔ ایک ہوتا ہے یک طرفہ شرط، مثال کے طور پہ کہا کہ بھئی اگر فلاں ٹیم جیت گئی نا آج تو میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، بس یک طرفہ، اگر فلاں ٹیم جیت گئی تو میں کھانا کھلاؤں گا۔ یہ گویا کہ انہوں نے ایک شرط کر دی کہ اگر ٹیم جیتے گی اس شرط پر میں کھانا کھلاؤں گا، یہ یک طرفہ شرط ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو ہو سکتی ہے۔ حرام جو ہے وہ دو طرفہ شرط ہوتی ہے کہ اگر یہ ٹیم جیتی تو میں کھانا کھلاؤں گا، اور فلاں ٹیم جیتی تو تم کھانا کھلاؤ گے۔ اگر کہتے ہیں یس یہ شرط لگانا حرام ہے جو جانبین سے ہو، اس میں جوئے کا مفہوم ہے۔ جوا ہوتا ہی یہ ہے کہ دونوں جانب سے مال لگتا ہے، اور جیتنے والا سامنے والے کا کل یا بعض مال لے جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے اپنے کل یا کچھ مال سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ مالی شرائط جو جانبین سے لگتی ہیں وہ حرام ہے۔ تو اس نے جب پہلے کہا کہ شرط لگانا حرام نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے کہ پیسوں والی شرط لگانا حرام ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے ذہن میں یہ دونوں ہی مسئلے ہوں گے۔ اگر واقعی یہ ہیں تو بالکل درست تھا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے؟ جی بالکل سنت مؤکدہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو کبھی ترک نہیں کیا، بلکہ اس پہ شدت سختی بھی ایک طرح سے فرمائی ہے۔ اور شیطان جو بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے، سرکار نے فرمایا شیطان اس کے کھانے کے اندر شریک ہو جاتا ہے، تو اس کو سنت مؤکدہ کہا جائے، بالکل درست ہے، پڑھنی چاہیے بسم اللہ۔ کسی نے کہا کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کی جگہ کیا سبحان ربی الکریم پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں سنت تو سبحان ربی العظیم ہی پڑھنا ہے، کریم پڑھنا نہیں ہے، لیکن علماء نے فرمایا جس کو تجوید نہیں آتی اور وہ واو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا ہے، عظیم بن جائے گا زے کے ساتھ، تو اس کو پھر چاہیے کہ وہ سبحان ربی الکریم پڑھ دے۔ اس صورت میں آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تجوید آپ کو آتی ہے، آپ صحیح مخارج سے صحیح تلفظ سے الفاظ اور حروف کی ادائیگی پر قدرت رکھتے ہیں، تو پھر سبحان ربی العظیم ہی کہیے، یہی سنت ہے۔ ایک بہن نے فرمایا تھا کہ کیا گود لیے بچے کو بغیر دودھ پلائے محرم بنا سکتے ہیں؟ کیسے بنائیں؟ وہ کہتی ہیں دودھ اترتا نہیں ہے، اور جو ہمارے بلڈ ریلیشن ہیں ان میں بھی کسی کے دودھ نہیں اترتا، تو وہ بچہ محرم کیسے ہوگا؟ دیکھیں اگر لڑکے کو لیا ہے تو بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکے کا نکاح، اس بچے کا نکاح اپنی کسی بچی کے ساتھ کر دیا جائے، تو وہ پھر داماد ہو جائے گا، اور داماد جو اور ساس کے اندر محرم کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن یہ یقیناً نابالغ کا رشتہ ہوگا، اور ہمارے ملکی قانون کے اعتبار سے نابالغ کا رشتہ منع کیا گیا ہے، اگرچہ شرعی اعتبار سے درست ہے، میں شریعت کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہم اس کی تائید نہیں کرتے، اگرچہ بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں، لیکن بچوں کے جب بچپن میں نکاح کرتے ہیں تو عمومی طور پر ان کی عادات و اطوار چینج ہو جاتی ہیں، بلوغت کے بعد ماحول تبدیل ہوتا ہے، اور ان کی مینٹیلٹی پھر ایک جیسی نہیں رہتی ہے، کیمسٹری میچ نہیں کرتی ہے، طبیعت ایک دوسرے کی طرف مائل نہیں ہوتی، تو بڑوں کے بچپن میں کیے گئے رشتے بعض اوقات پھر کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اور آگے چل کے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ لیکن تمام باتوں سے قطع نظر کہ ملکی قانون کیا ہے، کیا کیا نقصانات ہوتے نہیں ہوتے، صرف ایک میں محرم بنانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یا تو دودھ پلانے سے محرم بنے گا، یا نابالغ بچوں کا آپس میں اگر نکاح کر دیا جائے، باقاعدہ اولیاء کر دیں،
تو پھر وہ بچے میاں بیوی ہو جائیں گے، تو پھر یہ ساس بن جائیں گی جو والدہ جو بچوں کو پال رہی ہیں، اور وہ بچہ ان کے لیے محرم ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا شوال میں عمرہ ادا کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، بعض علماء کا قول یہی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں حج کی فرضیت کو استطاعت کے ساتھ مقید کیا ہے، یعنی زاد راہ کی استطاعت ہو تب حج فرض ہوگا، نہ یہ کہ شوال میں عمرہ کرنا یہ کوئی سبب بیان ہوا۔ تو لہٰذا بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے، پہلے تو یوں سمجھ لیں، چلے میں آپ کو عرض کر دوں کہ اگر کوئی حج کا احرام پہننا چاہے تو رمضان کے بعد شوال، ذی قعد اور ذی الحج کے اول 10 دن جو ہوتے ہیں، 2 مہینے 10 دن، اس میں حج کا احرام پہنا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ شوال میں ہی حج کی نیت کر لیں اور احرام پہن لیں، اور پھر پورا شوال کا مہینہ، پھر ذی قعد کا مہینہ، پھر ذی الحج کے اندر جا کے ارکان ادا کریں، آپ کی مرضی ہے، وہ حج کا احرام بن جاتا ہے۔ تو اس لیے بعض یہ کہتے ہیں کہ شوال میں اگر کر لیا اور مکے میں آپ موجود ہیں، عمرہ کر لیا، تو اب گویا کہ حج کے ایام کے اندر آپ نے عمرہ کر لیا ہے، اور اب قریبی تو ہیں تو اب اس کے اوپر حج فرض کر دیا جائے۔ لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اب جیسے ویزوں کے مسائل ہیں، اتنا لمبا اسٹے نہیں ملے گا، پھر بعض اوقات حج کی اجازت نہیں ہوتی، اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کے لیے الگ خرچہ درکار ہوتا ہے، الگ اماؤنٹ چاہیے، اتنا عرصہ باہر رہنے کا، گھر کو نان نفقے وغیرہ کے مسائل ہیں، لہٰذا یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے کہ شوال میں کسی نے عمرہ کیا تو حج فرض ہے۔ حج فرض بہرحال نہیں ہوتا۔ کسی نے پوچھا ہے کہ قرآن پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب کیا ہے؟ دیکھیں، کم از کم مستحب تو ہے، چاہے قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ تلاوت کرتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ثواب ملے گا، بشرطے کہ آپ صحیح تلاوت کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو تلاوت بالکل نہیں آتی، اس نے سیکھی نہیں ہے، نہ تجوید سیکھی ہے، نہ کبھی قرآن پڑھا، اور اب وہ الٹا سیدھا غلط سلط قرآن پڑھ رہا ہے، تو یہ تو گناہ میں بھی شمار ہو سکتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض الفاظ قرآن کے ایسے ہیں کہ اگر آپ غلط پڑھ لیں تو کفر بھی لازم ہو سکتا ہے، تو اس لیے سیکھنا چاہیے۔ تو کم از کم درجہ تو استحباب کا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جیسے جیسے قرآن پاک کی رہنمائی درکار ہوتی ہے کہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے کہ انسان پڑھے، سمجھے گا تو عمل کرے گا، تو پھر ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ یہ پھر کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرض کے درجے تک بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن کم از کم واجب تو ضرور ہے کہ انسان قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھے کہ میرے رب نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس لیے اس کے فرض اور واجب کو نہ دیکھیں۔ قرآن کی تلاوت بغیر سمجھے بھی کر سکتے ہیں، ثواب ملے گا، لیکن قرآن پاک صرف ثواب کی تحصیل کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ نے ابتدا میں فرما دیا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ اور کسی شے سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، خصوصاً جب آپ کلام سے یا تحریر سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کیا لکھا ہے یا سامنے والا کیا بول رہا ہے۔ پھر سمجھنے کے پہلے آپ کو سمجھ میں آئے، یعنی ترجمہ ٹرانسلیشن آپ کو سمجھ میں آئے، پھر اس کے بعد کہنے والا کہنا کیا چاہتا ہے۔ بعض اوقات کوئی ہمیں بات کہتا ہے، ہم کہتے ہیں نا، یار تم کہنا کیا چاہتے ہو، حالانکہ وہ بالکل ہماری لینگویج میں گفتگو کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا مقصود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی طرح قرآن پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود صرف ترجمے سے حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے پھر تفسیر بھی پڑھنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے اس کو پھر انسان ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر سے پڑھے، سمجھے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے خوابوں کی تعبیر معلوم کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جس کا بھی تعلق ہمارے مذہب سے ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں اس تک رسائی نہ کریں کہ آپ نے کوئی فتویٰ طلب کر لیا، مسائل معلوم کر رہے ہیں، اور یا پھر آپ خوابوں کی تعبیر معلوم کر رہے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر ایک باقاعدہ فن ہے، اور یہ اسی کو حاصل ہوگا کہ جو بہت زیادہ قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو، اور اس کی روشنی میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب میں خواب جیسے وہ سنتا ہے تو ایک الہام ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ جواب دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں آپ خود خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے تھے، یا آپ کی اجازت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی تعبیر بتاتے تھے، باقی کوئی نہیں۔ تو یہ اتنا مشکل کام ہے۔ اب وہ چیٹ جی پی ٹی پتہ نہیں کیا کیا بتائے گی، اور آپ کو وسوسے آ جائیں گے۔ آپ نے مثلا بتایا کہ جی میں چھت سے گر رہا ہوں، کیا حکم ہوگا؟ وہاں سے آواز آ گئی کہ 2 دن میں تمہارا انتقال ہو جائے گا، اب کیا ہوگا؟ تو یہ خواہ اس طرح کی الٹی سیدھی باتوں میں پڑ جائے گا انسان۔ خوابوں کی تعبیر بالکل معلوم نہ کی جائے، ایسی فتوے لینا،
مسائل پوچھنا، قرآن کی تفسیر پوچھنا، ہمارا مشورہ ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ کریں، گمراہی کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ایک بچے نے کویسچن کیا تھا کہ ہمارے ہاں عورتیں جب گھروں میں مصلے بچھاتی ہیں تو جس طرح مرد بچھاتے ہیں اس سے تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے بچھاتی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اب یہ ٹیڑھا کرنا کس نیت کے ساتھ ہے یہ دیکھا جائے گا۔ بعض اوقات مسجد ایک زاویے سے بنی ہوتی ہے اور کہیں پر گھر ہوتا ہے وہ کسی اور ڈائریکشن سے اس طرح ہوتا ہے تھوڑا کہ اس میں کعبۃ اللہ کی طرف ہونے کے لیے تھوڑا سا ٹیڑھا ہی ہونا پڑتا ہے۔ تو جب آپ مسجد میں ہوتے ہیں تو آپ کو سیدھا سا لگتا ہے، لیکن اس گھر کے اندر جائیں تو تھوڑا سا آپ کو کراس ہونا پڑے گا، تب آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوگا۔ تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ نظریہ ہے کہ مرد سیدھا پڑھیں گے اور عورت تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے پڑھے گی، یہ کوئی سنت ہے، شاید یہ شریعت چاہتی ہے، بالکل غلط خیال ہے۔ جس طرف رخ کر کے مرد پڑھ رہے ہیں اور واقعی جس طرف قبلہ ہے اسی طرف عورتیں بالکل اپنے مصلے کو سیدھا بچھا کر نماز پڑھیں، ٹیڑھا میڑھا کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا ہے یہ بالوں کی اسٹائلش کٹنگ کروانا کیسا ہے؟ یعنی مختلف اسٹائل میں بال، یا اس طرح کے سر کے دونوں اطراف کے بال صاف کر دیں اور اوپر بڑے بال رکھیں، کیا یہ گناہ ہے؟ دیکھیں پہلے بات سمجھ لیں بالوں کے سلسلے میں کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو مسلمانوں کا عمومی طریقہ ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس طریقے سے بال رکھیں، یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ کہ ہر مذہب میں ایک تشخص ہوتا ہے، اس کی ظاہری علامات ہوتی ہیں، انہیں شعائر کہتے ہیں، شعائر مذہب۔ تو ہمارے شعائر اسلام میں نبی کریم کی سنتیں جو ہیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سنت کے مطابق بال رکھیں کہ کندھوں تک سے نیچے نہ جائیں، اور درمیان کی مانگ نکالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ تھی۔ لیکن بہرحال اب بچے اسکول بھی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، ہر ایک اس کو فالو نہیں کر سکتا۔ سیکنڈ پھر اس میں احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا اسٹائل نہ اپنائیں کہ دور سے دیکھنے میں آنے والا کافر لگے، یعنی اتنا مشہور کسی قوم کے ساتھ وہ اسٹائل ہو چکا ہو کہ جب ہم مسلمان کو بھی دیکھیں تو اس کے بارے میں غیر مسلم ہونے کا تصور پیدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو یہ وہ تب ہوتا ہے کہ جب کسی خاص قوم کی محبت میں اور ان کے قومی علامت بن چکا ہو وہ ہیئر اسٹائل وہ اختیار کریں گے تو یہ غلط ہوگا، نبی کریم نے منع فرمایا۔ تیسری چیز وہ ہوتی ہے کہ جو صرف ایک فیشن ہوتا ہے، کسی خاص قوم کے متعلق نہیں ہوتا، اگرچہ آیا انگریزوں کی طرف سے ہے اور مسلمانوں میں عام ہو چکا ہو۔ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ خلاف سنت تو کہیں گے، خلاف مستحب کہیں گے، لیکن گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے ہیئر اسٹائل جو مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو گئے ہوں وہ کر سکتے ہیں۔ چوتھا ایک ہیئر اسٹائل ہوتا ہے جو آوارہ گردوں اوباش لوگوں کا ہوتا ہے، جیسے پہلے دور کے اندر یوں لٹے لٹکا لیا کرتے تھے، بدماش ٹائپ بڑے بال کر لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی ایسا ہیئر اسٹائل ہے کہ دیکھنے میں لگے بھی بدماش آ رہا ہے علاقے کا، تو اپنے آپ کو مظنہ تہمت پر پیش کرنا، کوئی ہمیں دیکھ کر بدماش ہونے کی بدگمانی کرے، کوئی قلبی یا زبانی غیبت میں مبتلا ہو، اس طرح اپنے آپ کو گندہ کر لینا اور وقار مومن زائل کرنا قطعاً غیر مناسب ہے۔ ایک ہیئر اسٹائل وہ بھی منع ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت داغدار ہو جائے، آپ بالکل کارٹون محسوس ہوں، ناراض مت ہوئیے گا۔ بعض اوقات ہم انگریز بچوں کے کوئی ہیئر اسٹائل دیکھتے ہیں، وہ ان کے بھرے بھرے چہرے، موٹے موٹے چہرے، گورے رنگ، ان پہ وہ ہیئر اسٹائل بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر ہم اپنے بچے کو ویسے ہی بنانے کے لیے نائی کے پاس لے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچے میں اور اس انگریز کے بچے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے بچے کا چہرہ چھوٹا ہے، رنگ کچھ اور کم ہے تھوڑا سا، اور مطلب تو عجیب و غریب بچہ وہ ایسا ہو جاتا ہے، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور مطلب بس میں کوئی مشابہت نہیں دینا چاہتا، کسی کی دل آزاری ہو، کارٹون بنا کے باہر نکالتے ہیں بچے کو، یہ کیسا؟ اور پھر بڑے فخر سے گود میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے سارے مڑ مڑ کر دیکھیں گے کہ بھئی یہ کہاں سے ہیرو آ گیا، حالانکہ وہ اس کو دیکھ کے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے مزاح کا خیز اسٹائل اختیار کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ یہ تھوڑا سا آپ تفصیل سے میں نے بیان کر لیا، اس کا خیال کریں۔ باقی رہا عورتوں کا مسئلہ، دیکھیں عورتیں کندھوں سے اوپر بال نہیں بنا سکتیں کیونکہ اس میں مردوں کی مشابہت ہے۔ جیسے ابھی آپ عرض کیا کہ مرد کندھے سے نیچے بال نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس میں عورتوں سے مشابہت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر اور ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتیں مردوں کی مشابہت کریں یا مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ تو اس لیے بہنیں جو ہیں وہ کندھے سے اوپر بال نہیں کٹوا سکتی، باقی وہ اسٹائل والے بال کٹوا سکتی ہیں کہ زینت عورت کے لیے شرعی طور پہ جائز ہے، اپنے لیے کریں،
اور اپنے شوہر کے لیے کریں بالکل کر سکتی ہیں، لیکن نامحرم کو دکھانا مقصود نہ ہو۔ وہ اسٹائل منع نہیں ہوتا، پھر وہ شوہر نامحرم کو دکھانے کی نیت یا فزیکلی طور پہ پریکٹیکلی طور پہ دکھانا یہ گناہ ہوتا ہے، اس میں بہنیں ذرا احتیاط فرمائیے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اکثر چڑچڑا ہو جاتا ہے، بات بات پر غصہ آتا ہے، بلکہ گالیاں تک بک جاتا ہے، تو کیا بڑھاپے میں ایسا کرنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز نہیں ہے۔ ہمارا مذہب اسلام انسان کو شرعی احکام کا مکلف بلوغت کے بعد بناتا ہے، اور پھر مرتے دم تک یہ چیز قائم رہتی ہے۔ ہاں، شرعی آزار اگر بیچ میں آ جائیں تو شرعی حکم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے آپ اگر بیمار ہو گئے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لیں، اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو نماز معاف۔ حالت حیض میں بہنوں پہ نماز معاف ہو جاتی ہے۔ اس طرح مختلف معاملات میں رعایت ملتی ہے، لیکن بہرحال انسان شرعی احکام کا مکلف رہتا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر ایک بوڑھے شخص ایسے ہیں کہ جو صاحب عقل ہیں، وہ طبیعت کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہیں سے سن لیا بھی بڑھاپے میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اب وہ جان بوجھ کے گالیاں بھی بک رہے ہیں، غصہ کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن خواہ غصہ کرتے ہیں، بات بات پہ ہائپر ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید میرے لیے جائز ہے، بالکل نہیں، یہ گناہ گار ہوتے رہیں گے۔ ہاں، ایک ہوتا ہے کہ طبیعت کا تقاضا کہ بوڑھے ہو جانے کے بعد عمومی طور پر دماغ بچے کی طرح تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے، بیماریاں غالب ہو جاتی ہیں، نقاہت ہوتی ہے، اس میں آ جاتا ہے غیر ارادی طور پہ غصہ اور زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں، تو بچوں کو ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بڑھاپے کے اس عذر کی بنا پر درگزر فرما لے گا، تو جان بوجھ کے کریں نہیں، اور طبیعت کی وجہ سے ہو تو امید ہے کہ اللہ معاف فرمائے گا۔ پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل آپ سے اسی ٹائم میں ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری پوری کیو ٹی وی کی ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب دین سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا دل مقام حبیب ہے۔